سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہے تو لٹیروں کی گھات ہے۔ اے رہبروں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ بدلتا رہا لاکھ کروٹ زمانہ، مسلمان کی شان عقیدت نہ بدلی، اور خدا کی قسم 1300 سال پہلے محمد کی اب تک حکومت نہ بدلی۔ دل سے علی شیر خدا کا جو نام لے، واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھام لے۔ ہاں ہاں وہی علی کے جو دلدل سوار ہیں، چاہے جو وہ تو بگڑا مقدری سنواری دے، بگڑا مقدری سنواری دے، سنواری دے۔ مشہور کرامت سنو شیر زمن کی ہے، مشہور کرامت سنو یا رسول اللہ، کرامت سنو شیر زمن کی ہے، مشہور کرامت سنو شیر زمن کی ہے، مشہور کرامت سنو شیر زمن کی ہے۔ اور داماد مصطفیٰ علی خیبر شکن کی ہے، داماد مصطفیٰ علی خیبر شکن کی ہے، مشہور کرامت سنو شیر زمن کی ہے، داماد مصطفیٰ علی خیبر شکن کی ہے۔ سرکار نے مدینے میں اعلان کر دیا، آئے جہاد کے لیے جو فی سبیل اللہ، جنت کا وہ حقدار ہے جو کوئی آئے گا، دونوں جہاں کی نعمتیں بے شک وہ پائے گا۔ تو اے مومنو، اے مومنو، اے مومنو جہاد تو روزے شہید ہے، اے مومنو جہاد تو روزے شہید ہے، اور زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید ہے، زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید ہے۔ جہاد تو
سعید ہے، زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید، زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید ہے، زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید مرے تو شہید ہے، زندہ رہے تو غازی مرے تو شہید۔ بازار میں ایک لڑکے نے اعلان جب سنا، پہنچا وہ اپنے گھر میں اور مادر سے یہ کہا، اے پیاری امی میری بھی یہ سنیے التجا، میں بھی جہاد کے لیے میدان میں جاؤں گا۔ لڑکے کی بات سن کے مادر نے یہ کہا، قربان میں تیرے سن کا تقاضا نہیں بیٹا، لیکن میں ہوں خوش آج بہت تیری بات سے، فرض جہاد ہے ہر ایک مومن کے واسطے، نہلا دھلا کے اس کو پہنائے نئے کپڑے، اور جا کر نبی کے پاس کہا اس نے ادب سے، جا کر نبی کے کہ یا رسول اللہ قائم ہوں میں اسلام کے سچے اصول پر، یا رسول اللہ قائم ہوں میں اسلام کے سچے اصول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر، قربان ہے اسلام کے سچے اصول اسلام کے سچے اصول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر، قربان ہے میرا لال یا رسول اللہ قائم ہوں میں اسلام کے سچے اصول پر، قربان ہے میرا لال خدا اور رسول پر۔ تو بڑھیا کی ضد کو دیکھ کے سرکار نے کہا کہ لڑکا ابھی نادان ہے، سن غور سے ذرا، اے بڑھیا میدان میں یہ دشمنوں سے لڑ نہیں سکتا، پھر جنگ پہ لے جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جنگ کے لے جانے سے تو رو کر کہا بڑھیا نے، رو کر کہا بڑھیا نے اسے کیجئے قبول، رو کر کہا بڑھیا نے اسے کیجئے قبول، اور رکھ لیجئے مومنوں میں میری بات یا رسول، رکھ لیجئے مومنوں میں میری بات یا رسول، رکھ لیجئے مومنوں میں میری بات یا رسول، رو کر کہا بڑھیا نے، رو کر کہا بڑھیا نے اسے کیجئے قبول، رکھ لیجئے مومنوں میں میری بات یا رسول، رکھ لیجئے مومنوں میں میری بات یا رسول۔ بولا ادب سے لڑکا میں قربان آپ پر،
اسلامی جذبہ دیکھیے گا. بولا ادب سے لڑکا میں قربان آپ پر جو مومنوں کا سامنے ہے چھوٹا سا لشکر. ان لوگوں میں آ حضرت جو ہو سب سے بہادر کشتی لڑا کے دیکھیے جو مجھ سے ہو بڑھ کر. اب کشتی لڑا کے دیکھیے جو مجھ سے ہو بڑھ کر. تو لے جائیں ان کو جنگ پہ میں کچھ نہ کہوں گا. لے جائیں ان کو جنگ پہ میں کچھ نہ کہوں گا. یا رسول اللہ لے جائیں ان کو جنگ پہ میں کچھ نہ کہوں گا. اور میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا رہوں گا. میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے یا رسول اللہ بیٹھا رہوں گا. میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا رہوں گا. میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا رہوں گا. میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا رہوں گا. میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا رہوں گا. یا رسول اللہ لے جائیں ان کو جنگ پہ میں کچھ نہ کہوں گا اور میں گھر میں منہ چھپائے ہوئے بیٹھا رہوں گا. تو لڑکے کا جوش دیکھ کے فرمایا آپ نے لڑکے کا جوش دیکھ کے فرمایا آپ نے کہ جنت کا تو حقدار ہے چل میرے ساتھ میں. بڑھیا نے سن کے شکر کا سجدہ ادا کیا اور مومنوں کا لشکر احد کی طرف چلا. المختصر میدان میں لشکر پہنچ گیا جب دشمنوں کے سامنے یہ صف بصف ہوا. جب دشمنوں کے سامنے یہ صف بصف ہوا تو بجلی کی طرح بجلی کی طرح مومنوں کی تیغ یوں چلی. بجلی کی طرح مومنوں کی تیغ یوں چلی. تو غداروں کے لشکر میں مچی ایسی کھلبلی. غداروں کے لشکر میں مچی غداروں کے لشکر میں مچی بجلی کی طرح مومنوں کی تیغ یوں چلی. غداروں کے لشکر میں مچی ایسی کھلبلی. غداروں کے لشکر میں مچی غداروں کے لشکر میں مچی ایسی کھلبلی. گھمسان کی وہ جنگ ہوئی ایسی علامہ حیرت سے تک رہے تھے زمین اور آسمان. تیغ آزما رہا تھا ہر ایک بڑھ کے نوجوان. لڑکا بھی زخمی ہو کے گرا آخر ناگہاں. کلمہ نبی کا پڑھتے ہوئے روح جب چلی. کلمہ نبی کا کلمہ نبی کا پڑھتے ہوئے روح جب چلی. ہو کر شہید خلد میں اچھی جگہ ملی. ہو کر شہید خلد میں اچھی جگہ ملی. ہو کر شہید خلد میں ہو کر شہید خلد میں اچھی جگہ ملی. ہو کر نبی کا پڑھتے ہوئے روح جب چلی. ہو کر شہید خلد میں اچھی جگہ ملی. ہو کر شہید خلد میں اچھی جگہ ملی. کلمہ نبی کا پڑھتے ہوئے روح جب چلی تو ہو کر شہید خلد میں اچھی جگہ ملی. میدان سے جب دشمنوں کو بھاگنا پڑا اور مومنوں کا لشکر فتح یاب ہو گیا. سرکار دو جہاں نے کیا شکر کا سجدہ اور سجدے سے سر اٹھا کے یہ سرکار نے کہا سجدے سے سر اٹھا کے
کہ سب مومنوں کی لاشیں، سب مومنوں کی لاشیں، سب مومنوں کی لاشیں جمع ایک جا کرو، سب مومنوں کی لاشیں جمع ایک جا کرو، اور پھر بعد میں نماز جنازہ ادا کرو، پھر بعد میں نماز جنازہ ادا کرو، پھر بعد میں جنازہ ادا کرو، پھر بعد میں سب مومنوں کی لاشیں، سب مومنوں کی لاشیں جمع ایک جا کرو، پھر بعد میں جنازہ ادا کرو، پھر بعد میں جنازہ ادا کرو، سب مومنوں کی لاشیں جمع ایک جا کیے اور پھر بعد میں نماز جنازہ ادا کیے۔ بھائی ٹھہر جاؤ بھائی، سب مومنوں کی لاشیں جمع ایک جا کیے، پھر بعد میں نماز جنازہ ادا کیے، فارغ رائے تمام شہیدوں سے ہو چکے، پھر دشمنوں کی لاشیں جمع ایک جا کیے، دفنا دیا، پھر ان کو گڑھا ایک کھود کر اور لے کر خدا کا نام مدینے کو چل دیے۔ پہنچا یہ قافلہ جو مدینے کے کچھ قریب، رستے میں ایک ہو گیا پھر واقعہ عجیب، آئے تھے طیبہ والے استقبال کے لیے، آئے تھے طیبہ والے استقبال کے لیے، جیسے نبی گئے ہوں کئی سال کے لیے۔ جو لوگ تھے شہر میں دیکھ بھال کے لیے، جو لوگ تھے شہر میں دیکھ بھال کے لیے، تو بڑھیا بھی تھی بے چین اپنے لال کے لیے۔ سرکار نے جب بھیڑ میں اس بڑھیا کو دیکھا، چہرہ ملول ہو گیا اور دل میں یہ سوچا، کیسے کہیں شہید تیرا بیٹا ہو گیا، مجھ سے تو اس کا رونا بھی دیکھا نہ جائے گا۔ اب مجھ سے کوئی اس کا رونا بھی دیکھا نہ جائے گا۔ تو بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو، بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو، بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو، تو سرکار یہ بولے، بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو تو سرکار یہ بولے کہ پیچھے جو قافلہ ہے تجھا اس سے پوچھ لے، پیچھے جو قافلہ ہے تجھا، پیچھے جو قافلہ ہے تجھا اس سے پوچھ لے۔ بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو، سرکار یہ بولے، بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو، سرکار یہ بولے، بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو، سرکار یہ بولے، پیچھے جو قافلہ ہے تجھا اس سے پوچھ لے، پیچھے جو قافلہ ہے تجھا اس سے پوچھ لے، پیچھے جو قافلہ ہے تجھا۔ بڑھیا نے پوچھا بیٹے کو تو سرکار یہ بولے کہ پیچھے جو قافلہ ہے تجھا اس سے پوچھ لے۔ پیچھے کے قافلے میں تھے صدیق باصفہ۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو صدیق سے پوچھا، چکرا گئے صدیق کہ یہ ماجرا ہے کیا؟ سرکار نے کیا تجھ سے بتایا نہیں بڑھیا؟ سرکار نے کیا تجھ سے بتایا نہیں بڑھیا؟ تو رو کر کہا، رو کر کہا، رو کر کہا ضعیفہ نے، رو کر کہا ضعیفہ نے کہ سنیے با کمال، رو کر کہا ضعیفہ نے کہ سنیے با کمال، سرکار نے بتایا کہ پیچھے ہے تیرا لال، سرکار نے بتایا کہ پیچھے ہے
تیرا لال سرکار نے بتایا کہ سرکار رو کر کہا ضعیفہ نے کہ سنیے با کر کہا ضعیفہ نے کہ سنیے با کمال سرکار نے بتایا کہ پیچھے ہے تیرا لال سرکار نے بتایا کہ پیچھے ہے تیرا لال سن کر کہا صدیق نے قربان جائیے سن کر کہا صدیق نے قربان جائیے سچے نبی کی بات بھلا جھوٹی ہو کیسے اے بڑھیا پیچھے ہیں قافلے میں عمر ان سے پوچھ لے بتلا کہ یہ بڑھیا کو پھر صدیق چل دیے